مجمعین کے اوپر تبرع کیا جاتا ہے، ان کو برا بھلا کہا جاتا ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی صحابی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے کسی قسم کا کوئی بغض نہیں تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، روایت صحیح البخاری ہے، حدیث نمبر 3712 اور حدیث نمبر 3713 کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ محبت کا کس انداز کے ساتھ ثبوت دیتے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میرے ساتھیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے ساتھ محبت کرو، میں اپنے قرابت داروں سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے کو ترجیح دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ یہ جو روایت بیان کی ہے یہ 3712 ہے، صحیح البخاری۔ اگلی روایت صحیح البخاری حدیث نمبر 3713، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسجد سے نکلے ہیں، راستے کے اندر ملاقات ہوتی ہے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے کندھوں پر سوار کرتے ہیں اور کیا فرماتے ہیں، اے علی، ان کی مشابہت تجھ سے نہیں ہے، ان کی مشابہت تو اپنے نانا جان یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ محبت، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بھی اہل بیت سے قسم کی کوئی دشمنی نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی دشمنی نہیں، یہ بھی اپنی اولاد سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرتے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین ہے، وظیفہ مقرر کرتے ہیں تو حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا وظیفہ حضرت عبداللہ ابن عمر اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ مقرر کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سوال اٹھاتے ہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے، اپنے باپ سے سوال کرتے ہیں کہ میں نے ان سے پہلے اسلام قبول کیا، عمر میں بڑے ہیں، میں نے ان سے پہلے ہجرت کی ہے، پھر بھی میرا وظیفہ کم، ان کا وظیفہ زیادہ۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے کو جواب دیتے ہیں کہ جاؤ پہلے ان کی والدہ جیسی والدہ لے کے آؤ، ان کے بابا علی جیسا بابا لے کر آؤ، اور پھر آخر میں ان کے نانا جیسا نانا لے کر آؤ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نانا لے کر آؤ، پھر آ کر یہاں پر ان سے زیادہ وظیفہ لے جاؤ۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت اہل بیت کے ساتھ اپنے خون اپنے بیٹے سے بڑھ کر ہے۔ نہ جانے کیوں یہ لوگ اعتراض اٹھانے والے کیسے اعتراض اٹھا دیتے ہیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نعوذ باللہ معاذ اللہ
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نعوذ باللہ معاذ اللہ یہ اہل بیت کا بغض رکھتے تھے. حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ ان کی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ محبت کا بہت بڑا ثبوت کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی کا نکاح جو ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا ہے. مستدرک حاکم کی روایت ہے، حدیث نمبر 4684. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نعوذ باللہ معاذ اللہ میرا یہ خیال نہیں ہے، لیکن یہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت والے اور بڑے ان کے چہیتے بننے والے معاذ اللہ نعوذ باللہ ان کو اتنا بزدل سمجھتے ہیں کہ اپنے دشمن کو اپنی بیٹی دے دی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ محبت کا ثبوت ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ یہ محبت کا ثبوت ہے کہ اپنی بیٹی کا نکاح جو ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا. ان کے اندر کوئی بغض نہیں ہے، کوئی حسد نہیں ہے. حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ ان کو جب گلویوں نے قید کر دیا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹوں کو تلوار دے کر وہاں پر ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کی جائے. یہ ایک دوسرے پر جان لٹانے کی بات کر رہے ہیں، اور یہاں ہمارے معاشرے کے اندر کچھ لوگ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ ان کے اندر آپس کے اندر نعوذ باللہ معاذ اللہ بغض تھا، ان کی دشمنیاں تھی، ان کے آپس کے اندر محبتیں تھیں. اچھا یہ تو ہو گئی باتیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی، اہل بیت کی آپس کے اندر محبت ہے. یہ تو ان کی محبت ہے، ان کی آپس کے اندر محبت جو ہے ہمیں وہ جنت کے اندر لے کے جائے گی، یا ہماری ان کے ساتھ جو محبت ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے، وہ ہمیں جنت کے اندر لے کے جائے گی. ہماری صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کتنی محبت ہے. بات کڑوی ہے لیکن ہے حقیقت. محبت کا دعویٰ وہ بھی کرتے ہیں، محبت کا دعویٰ ہم بھی کرتے ہیں. محبت کا حق نہ انہوں نے ادا کیا ہے نہ ہم نے ادا کیا ہے. کڑوی لگے گی بات، لیکن ہم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ محبت کا حق ادا نہیں کیا. وہ بھی زبان سے کہتے ہیں، ہم بھی زبان سے کہتے ہیں. اچھا ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے یا اہل بیت سے محبت کیوں کریں؟ انہوں نے ہم تک دین کو پہنچایا ہے. اگر ان کو درمیان سے نکال دیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے، حدیث ہے، اس کی سند خراب ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ صحابی کی تعریف کیا ہے؟ صحابی کسے کہا جاتا ہے؟ ان کو رضی اللہ تعالی عنہ کا سرٹیفکیٹ کہاں سے ملا، کیوں ملا؟ کہ ایمان کی حالت کے اندر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی عظمت ہے. اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا خاصہ ہے باقی انبیاء سے، کہ باقی انبیاء کسی ایک قوم کے لیے آئے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خاصہ کہ وہ تمام امت کے لیے رحمت بن کر آئے، نبی بن کر آئے. تو کیا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تقسیم کی ہے کہ ہمارے تک جو دین پہنچا وہ اور، اہل بیت کو جو دین پہنچایا وہ اور اہل بیت کے علاوہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ان کو جو دین پہنچایا وہ اور.
کوئی تقسیم کی نہیں کی۔ تو پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو آپس کے اندر محبت کے ساتھ رہنے کا درس دیا ہے، تو کیا ہم نے یہ فرق کیسے نکال لیا کہ وہ تو آپس کے اندر محبت کے اندر رہے اور ہم ایک دوسرے کی جڑیں کاٹے، ہم ایک دوسرے کے خلاف رہے؟ ہم اپنے مسلمان بھائیوں سے اس طرح محبت کیوں نہیں کرتے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپس کے اندر محبت کی ہے؟ ان کی محبت کیا تھی؟ وہ ایک دوسرے کے لیے اپنا تن من سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، حتیٰ کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مشرق پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا، اپنی مشرق بھی قربان کر دی مسلمانوں کے اتحاد کے لیے۔ آج کون سا مسلمان ہے جو اپنا عہدہ، اپنے اختیارات، اپنے مناصب، اپنی کرسی اور جماعت کی طرف سے، اسلامی جماعت کی طرف سے ہو یا سیاسی جماعت کی طرف سے ہو، مسلمانوں کے اتحاد کے لیے اپنا عہدہ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے؟ کہاں ہے وہ مسلمان؟ ہم بھی کہتے ہیں ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والے ہیں، لیکن جب باری قربانی دینے کی آتی ہے وہ بھی پھر جاتے ہیں، ہم بھی پھر جاتے ہیں۔ کہاں ہے آج مسلمانوں کے اندر؟ کتنی جماعتیں، کتنی تنظیمیں، کوئی ایک لیڈر، کوئی ایک رہبر اس بات کے لیے تیار نہیں کہ میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت اپناتے ہوئے مسلمانوں کے اتحاد کے لیے اپنا عہدہ، اپنے مناصب، اپنے اختیارات جو ہیں وہ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، کسی طرح مسلمانوں کا اتحاد ہو جائے۔ ہمارے سیاسی پارٹیاں، اسلامی پارٹیاں، اسلامی تنظیمیں کس کے لیے؟ کرسی کے لیے، عہدہ، اختیارات، جھوٹی شان و شوکت، اس کے لیے آج ہماری لڑائیاں ختم نہیں ہوتی۔ وہ عہدے قربان کر کیا کرتے تھے مسلمانوں کا آپس میں اتحاد ہو جائے، اور ہمارے مسلمان یہ جانتے ہوئے، ضروری نہیں کہ عہدہ بڑی کرسی ہو سیاست میں، چھوٹی موٹی جو نوکری ہے وہاں بھی ہم جانتے ہیں کہ میں میرٹ پر نہیں، جانتے ہوئے کہ میں میرٹ پر نہیں، پھر بھی ہم اپنا تعلق استعمال کرتے ہیں، رشوت کا پیسہ استعمال کرتے ہیں، اور اس عہدے کو یہ جانتے ہوئے کہ میرا حق نہیں، میں میرٹ پر نہیں، اسے حاصل کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ کون سے صحابی نے ایسا کیا تھا؟ ہم تو صحابہ والے ہیں نا، ہم ان پر اعتراض جو کرتے ہیں سو کرتے ہیں۔ آئے اپنے گریبان کے اندر ہم جا کر دیکھیں، ہم اپنے آپ کو صحابہ والے کہتے ہیں۔ اگر یہ محبت ہے تو یہ محبت تو ابلیس نے بھی اللہ تعالیٰ سے بڑی کی تھی۔ صرف عبادات والی محبت ابلیس نے بھی کی تھی، اس نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی عبادتیں کی، بڑے سجدے کی، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ۔ عبادت کی وجہ سے فرشتوں کا سردار بن گیا تھا نا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تمام فرشتے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں، اب بات سرداری قربان کرنے کی تھی۔ فَسَجَدُوا، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، لیکن ابلیس نے انکار کر دیا، غرور کے اندر آ گیا، کبر کے اندر آ گیا، عبادتیں بہت کی، لیکن جب بات قربانی کی آئی تو پھر گیا۔ نتیجہ دیکھ لو دوستو، آج ہماری بھی لڑائیاں، ہمارے بھی جھگڑے اس کرسی کے لیے ہیں، اس عہدے کے لیے ہیں، اس ابلیس کے بھی تھے۔ اب ذرا ابلیس کے بارے میں بھی سن لیا اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے بارے میں بھی سن لیا، ان کا کیا نظریہ تھا، وہ کس طرح جیتے تھے۔
اب ذرا ہم دیکھیں کہ ہم ابلیس کی طرح اپنے عہدوں سے، مناصب سے، اختیارات سے پیار کرتے ہیں، یا پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی طرح اپنے عہدے، اپنے مناصب، اپنے اختیارات کو اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے قربان کرنے والے ہیں۔ دوستو ساتھیو، میرا یہ پیغام ہے کہ مسلمانوں کے اتحاد کے لیے اپنے جذبات کو، اپنی خواہشات کو، اپنی ایگو، اپنے انا، اپنے مناصب، اپنے اختیارات اور جھوٹی شان و شوکت جو ہے یہ ہم قربان کرنے والے بن جائیں، تب ہی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانوں کو ماننے والے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ سچی، رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ سچی محبت کرنے والے بنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔